محترم ناظرین، آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالد بن سعید بن العاص کو دعوت دینا۔ حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ شروع میں ہی مسلمان ہوئے تھے اور اپنے بھائیوں میں سے سب سے پہلے اسلام لائے تھے، اور ان کے اسلام لانے کی ابتدا اس طرح ہوئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس آگ کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ انہوں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ ان کے والد ان کو آگ میں دھکیل رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ آگ میں نہ گر جائے۔ وہ گھبرا کر نیند سے اٹھے اور کہنے لگے کہ میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بالکل سچا خواب ہے۔ اس کے بعد ان کی حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارے ساتھ من جانب اللہ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ان کا اتباع کرو۔ تمہارے خواب کی تعبیر یہی ہے، تم ان کا اتباع ضرور کرو گے اور ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اور اسلام ہی تم کو آگ میں داخل ہونے سے بچائے گا اور تمہارا باپ آگ میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ حضرت خالد نے وہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان پتھروں کی عبادت چھوڑ دو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ کون ان کی پوجا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے؟ خالد نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے اسلام لانے سے حضور کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خالد اپنے گھر سے غائب ہو گئے۔ ان کے والد کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا۔ اس نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے جو ان کو ان کے والد کے پاس لے کر آئے۔ والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جو کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا اس سے ان کی اس قدر پٹائی کی وہ کوڑا ان کے سر پر ٹوٹ گیا، اور کہا، اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ خالد نے کہا، اگر تم بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اتنی روزی دے دیں گے جن سے میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح کا خیال رکھتے اور یہ حضور کے ساتھ رہتے۔ دوسری روایت میں یہ مضمون ہے کہ ان کے والد نے ان کی تلاش میں اپنے غلام رافع اور اپنے ان بیٹوں کو بھیجا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو تلاش کر لیا اور ان کو ان کے والد کے پاس لے آئے۔ ان کے والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جھڑکا، اور اس کے ہاتھ میں ایک کینچی تھی جس سے ان کو اس قدر مارا کہ وہ کینچی ان کے سر پر ٹوٹ گئی۔ پھر کہنے لگا، تم محمد کے پیچھے لگ گئے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی قوم کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اپنی قوم کے خداؤں اور ان کے آباء و اجداد جو جا چکے ہیں ان میں عیب نکال رہے ہیں۔ حضرت خالد نے کہا، اللہ کی قسم وہ سچ کہتے ہیں اور میں نے ان کا اتباع کر لیا ہے۔ اور اس پر ان کے والد ابو الحیہ کو بڑا غصہ آیا اور ان کو بہت برا بھلا کہا اور گالیاں دی، اور کہا، کمینے، جہاں تیرا دل چاہتا ہے چلا جا، اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد نے کہا، اگر تم بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ عز و جل مجھے اتنی روزی ضرور دیں گے جن سے میں گزارا کر لوں گا۔ اس پر ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی اس سے بات نہ کرے، ورنہ میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح کا خیال فرماتے ہوئے حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالد مکہ کے گرد و نواح میں جا کر اپنے والد سے چھپ گئے، اور جب حضور کے صحابہ حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، اور ان کا باپ سعید بن العاص بن امیہ جب بیمار ہوا تو کہنے لگا، اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو ابن ابی قبصہ یعنی حضور کے خدا کو میں مکہ میں کبھی عبادت نہ ہونے دوں گا۔ اس پر حضرت خالد نے یہ دعا مانگی، یا اللہ اسے بیماری سے شفا نہ دے۔ چنانچہ وہ اسی بیمار میں مر گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔